بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال في موضع آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون تبعه لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نئی صبح چاہتے ہیں، نئی شام چاہتے ہیں، نئی صبح چاہتے ہیں، نئی شام چاہتے ہیں، جو یہ روز و شب بدل دے وہ نظام چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، معزز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، ایمان جیسی عظیم دولت اور نعمت سے نوازا۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر، جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنا کاروبار، اپنی تجارت کرتے ہیں، یہیں پر پیدا ہوئے اور یہیں پہ ہم کو انہی کی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے ہندوستان کا انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیا، جب تجارت اور کاروبار کی غرض سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ملک کے اندر تشریف لائے اور دین اسلام کی اشاعت کی، اس کو پھیلایا اور یہاں کے لوگوں دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ غیر منقسم ہندوستان، یعنی جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، جس کے اندر بنگلہ دیش، جس کے اندر پاکستان، جس کے اندر بھوٹان، جس کے اندر سری لنکا، یہ تمام ممالک کا جو مجموعہ، جو غیر منقسم ہندوستان جسے بر صغیر اور اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، اس ہندوستان کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا جب ارادہ فرمایا تو سری لنکا کی سرزمین پر بھیجا، اور یہاں سے نبیوں کا سلسلہ جو ہے آگے شروع ہوا، انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ دنیا کے اندر کئی ممالک ہیں، اس دنیا کے اندر ہندوستان کو جو شہرت اور جو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ کئی ممالک جو آج اپنے آپ کو بڑا تصور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا گرداننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کی زراعت، ہندوستان کو مال و دولت سے اللہ نے نوازا۔ یہاں کی زمین بڑی زرخیز، یہاں اناج اور غلے بڑے اگتے ہیں، یہاں کی تہذیب لوگوں کی الگ ہے، بول چال الگ ہے، زبان الگ ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہندوستان کی جڑی بوٹیوں کو جب پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف اور ہندوستان اور ہند کے بارے میں تاریخی کلمات کہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے دور خلافت میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین ہندوستان کے اندر تشریف لائے، اور اس ملک کے اندر اسلام جو آیا، دین اسلام کو پھیلایا گیا، وہ تاجروں اور صوفیہ کے ذریعے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ
کوئی لاؤ لشکر لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اخلاص اور للہیت اور اللہ تک سے مضبوط تعلق لے کر آئے تھے، جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہندوستان کے اندر ہندوستان کے ماضی کی تاریخ کو بتلانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر جس قوم کو ماضی یاد نہیں رہتا ہے تو اپنی فیوچر پلاننگ اور مستقبل کے لیے کوئی لاہ عمل اور دستور تیار نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ آج کے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں جہاں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ان کے اوپر زمین کو تنگ کر دی گئی، مسلمانوں کو اپنے شریعت پر عمل کرنے کے لیے ان کے خلاف آئے دن سازشیں رچائی گئی، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، اس لیے ایسے حالات میں ایک مسلمان کی ذمہ داری، ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا، کس طرح ان حالات سے نمٹے اور کس طرح ان حالات میں پرامن اور پرسکون زندگی گزار سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنا ماضی یاد ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہندوستان کی تعمیر و ترقی کے لیے مسلمانوں نے ماضی کے اندر کیا کردار نبھاتے ہیں، اس چیز کو جب ہمیں پتہ ہوگی تب جا کر ہم اپنی فیوچر پلاننگ اور مستقبل کے لیے کوئی لاہ عمل اور دستور تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا ماضی نہ معلوم ہو تو آج کچھ فرقہ پرست عناصر اور اس ملک کے اندر امن خراب کرنے والے لوگ ہمیں انہی القابات سے پکاریں گے جن القاب سے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو ہندو مذہب کے نام لے کر اپنی دکانیں چلاتے ہیں اور اپنی سیاست کی روٹیاں اس پر سیکتے ہیں۔ اس وجہ سے ماضی کے اندر مسلمانوں نے ان حالات کے اندر، ماضی میں جب ہندوستان کے اندر دین اسلام کا پھیلنا شروع ہوا اور 800 سال تک مغلیہ سلطنت کا وہ عظیم دور تھا، اس کے اندر ہندوستان کو قومی ترقی کے راستے پر لایا گیا، ہندوستان کے اندر صنعت و حرفت اور تجارت کے اصول مسلمانوں نے وضع کیے، مسلمانوں نے بنائے، کس طرح ایک ملک دنیا کے اندر اپنا نام بنا سکتا ہے، کس طرح ایک کنٹری دنیا کے سامنے اپنی چیزوں کو پیش کر سکتی ہے، غیر متمدن طریقے پر دنیا والوں سے رابطہ کرایا ہے تو مسلمانوں نے کرایا ہے۔ 800 سالہ تاریخ مسلمانوں کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس ملک کے اندر آج جتنی بھی جگہیں قابل احترام ہے، عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، سب مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اس ملک کے اندر جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے داخل ہوا، تجارت کی غرض سے داخل ہوا اور دھیرے دھیرے اس ملک کے چپے چپے پر اپنا تسلط جما لیا اور اس ملک کے اندر اعلان کر دیا کہ اب جو ہے حکومت وہ انگلستان کی ہوگی، اور مسلمانوں کو اور ہندوستان کے دیگر رہواسیوں کو، رہائشی لوگوں کو غلام بنا لیا اپنا۔ ان کے خلاف بھی اگر کوئی برسر پیکار ہوا، ان کے خلاف بھی اگر کوئی میدان میں آیا تو یہی مسلمان تھے۔ مسلمانوں نے اس ملک کے اندر عظیم کارنامے کیے۔ 1947 کے اندر جب انگریز مسلمانوں کی اور برادران وطن کے ساتھ مل کر جنگ آزادی کی جد و جہد کے نتیجے میں انگریز اس ملک کو چھوڑ کر بھاگا اور یہاں سے جب نکلا تو اس وقت بھی مسلمانوں نے اور ہمارے اکابرین اور علماء نے اس ملک کے اندر سر جوڑ کر بیٹھے اور فرقہ واریت کو ختم کر کے مسلکی تعصب کو کنارے رکھ کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام کیا۔ جمعیت علماء جیسی عظیم تنظیم مسلمانوں کے لیے بنائی۔ یہ ہمارے اکابرین کے فکر کا نتیجہ ہے جو ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ آج باطل اسلام کے خلاف ہمارے اسلام کے خلاف حملہ آور ہوتا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں رچاتا ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے دارالعلوم دیوبند جیسی دینی علوم کی ایک یونیورسٹی قائم کی، جامعہ ملیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، عثمانیہ حیدرآباد، یہ تب جو ہے ہمارے قوم کا سرمایہ ہے، ہماری ملت کا سرمایہ ہے۔ ہمارے اکابرین نے بڑی جد و جہد سے جو ہے اس کو بنایا ہے۔
ہماری ذمہ داری اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے اکابر جو ہیں ان کے اندر اخلاص، ان کے اندر للہیت ہم سے زیادہ تھی. انہوں نے بڑے محنت اور بڑے کرب اور تکلیفیں اٹھا کر اس مقام پر مسلمانوں کو پہنچایا ہے. حالات ان پر بھی آئے، حالات ہم پر بھی آئیں گے، لیکن دونوں زمانوں کے اندر فرق یہ ہے کہ مسلمانوں نے آج حالات سے نمٹنا چھوڑ دیا ہے. مسلمانوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو کام ہو رہا ہے، ہماری شریعت کے اندر جو مداخلت کی جا رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کی جو موب لنچنگ کی جا رہی ہے، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہوں، مکاتب اور مقبروں اور مزارات کے اوپر جو لوگ باطل فرقہ پرست جو اس ملک کے اندر رہ کر زہریلے جراثیم ہندوستان کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہمیں کس طرح آگے آنا ہے. ابھی وقف ترمیمی بل جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا، پارلیمنٹ سے پاس کر کے صدر جمہوریہ اور جو ملک ہندوستان کی صدر ہے اس کے سگنیچر اور دستخط کے ذریعے جب لاگو کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے خلاف اگر کوئی میدان میں آیا تو وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں یہی مسلم پرسنل لا بورڈ جسے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلکی تعصب سے پاک کر کے بنایا تھا. آج مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے لیے ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے مسلمانوں کی قیادت کا جسے حق دینا چاہیے. آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، ہندوستان کے اندر ہمارے اکابرین نے دیوبند کے ساتھ ساتھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بنایا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بنایا، ہمارے اکابرین نے مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا تاکہ شریعت کے اندر دیگر لوگ جو ہے وہ مداخلت نہ کر سکے. جمعیت علماء کا قیام کیا تاکہ مسلمانوں کے آئلی قوانین، مسلمانوں کے رفاہی کام کے لیے کوئی تنظیم ایسی ہو جو ملکی سطح پر مسلمانوں کے لیے آگے آئے. ہمارے اکابر نے ان چیزوں کو بنایا ہے، ہمارے لیے سرمایہ چھوڑ کر گئے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو ہے اسی کے مطابق اپنے اس ملک کے اندر پرامن زندگی گزارنے کے لیے اسی سوچ و فکر کو اپنے اندر پیدا کریں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے حالات مسلمانوں کے اوپر ماضی قریب میں آئے لیکن مسلمانوں نے اپنا لائحہ عمل نہیں بنایا. مسلمانوں نے اپنے اکابرین کے تعلق سے، اپنے بڑوں کے تعلق سے اپنے دل کے اندر جو ہے حسد اور قدورت کو پال لیا اور بدگمانیاں پیدا کر دی، جس کی وجہ سے آج باطل اپنے شاختوں کے اندر، اپنی سازشوں کے اندر کامیاب نظر آ رہا ہے. مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی. آج دیکھیے، ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے، کانپور کے اندر 25 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا. کس بنیاد پر؟ صرف آئی لو محمد لکھنے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرنے پر. اس ملک کا قانون، اس ملک کا کانسٹیٹیوشن، اور ہمیں اس ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہنے والا ہر شہری، ہر سٹیزن اس ملک کے اندر اپنے مذہب کے اوپر مکمل طور پر عمل کر سکتا ہے. اس بنیاد پر عشق نبی کا میں ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان کیا کہ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے اندر سب سے بہترین شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کو جو ہے خیر القرون کا زمانہ ہم نے پایا ہے تو ہم ہی بہتر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جو ہے تم نے مجھے دیکھ لیا، تم تو بہترین ہو، لیکن ایک قوم اور ایک ایسے افراد دنیا کے اندر آئیں گے جو نہ مجھے دیکھے ہوں گے نہ تمہیں دیکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں مجھ سے محبت پیدا ہوگی، وہ لوگ بہترین لوگ ہوں گے. ہمارا تذکرہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، ہمارا مقام اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دل پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین.
तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता जब तक मैं उसको उसकी औलाद से, उसके वालिदैन से, उसके माँ बाप से और तमाम दुनिया की दौलत, मालो दौलत और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ईमान के कामिल होने का मेयार अल्लाह के रसूल ने अपने से मोहब्बत को बयान फरमाया। इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक नहीं होगा तब तक ईमान कामिल नहीं होगा। इश्क़ नबी का तकाजा सिर्फ ज़बानी तौर पर नहीं, गुफ्तार के गाजी नहीं, किरदार के गाजी बनना होगा। आपके अखलाक को अपनाकर, आपके सीरत पर अमल पैरा होकर, आपकी बतलाई हुई तालीमात पर अमल करके इस मुल्क के अंदर भी हमें पुरअमन तरीके से रहकर अपनी जिंदगी को गुजारना है। लेकिन अगर शरीयत के अंदर मुदाखलत की जाएगी, शरीयत के अंदर, आज इस मुल्क के अंदर एक जाफरानी कौम है जो इस मुल्क के अंदर रह रहकर फिरका परस्ती के बीज बो रहे हैं और धीरे धीरे इस मुल्क से मुसलमानों को खत्म करने की कोशिशें कर रही है। हालात का अंदाजा हमें होना चाहिए। हमारे माजी में अकाबरीन ने जो ये जमात और ये तंजीमें बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि मुसलमान सर जोड़ कर बैठे, मुसलमान अपने बदनी तौर पर, अपने माली तौर पर इमदाद करें और मुसलमानों के हालात के लिए आगे आए। लेकिन अफसोस है कि आज जो है हमें अपने से मतलब है, दीगर कौमियत से और अपने भाइयों से, उखुवत और भाईचारगी से कोई मतलब नहीं है। जब मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद आया, मुसलमानों के अंदर इज्तिमाइयत आई, तारीख गवाह है कि मुसलमान हर मैदान के अंदर कामयाब हुए हैं। हमें वो इज्तिमाइयत, वो इत्तेहाद पैदा करना होगा। वो जाफरानी कौम मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बरसरे पैकार है, हमेशा साजिशें रचा रही है। अब देख लीजिए 2014 से लेकर मौजूदा हुकूमत जब से बरसरे इक़्तिदार हुई है, जब से इक़्तिदार संभाला है, मुसलमानों के नाम पे कभी 3 तलाक लाया गया, कभी जो है मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी और सीएए लाया गया, कभी मुसलमानों को मसाजिद के ऊपर से माइक उतारने की बात हुई, कभी गाँव कशी के नाम पर जो लोगों को मारा गया तो उसमें उनकी मुआवनत नजर आई, कभी मुसलमानों को जो है टारगेट तरह तरह से ला कर पेश करके मुसलमानों को इसी के अंदर उलझाने की कोशिश की गई है, ताकि इस मुल्क के अंदर जो ये लोग हैं, जो मुसलमान तबके के लोग हैं, जो पढ़े लिखे तबके के गैर मुस्लिम लोग हैं, वो इन्हीं मसाइल में उलझे रहें और अपनी कौम की तामीर और तरक्की के लिए कुछ न कर सके। आज देखिए, एक चीज से निकलते हैं, दूसरी चीज में ढकेल दिया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले और मसाजिद के साथ जुड़े और एक ऐसी कमेटी इलाके के अंदर अफराद साजी, लोगों की जहन साजी करें, इन हालात से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करें, वरना मुस्तकबिल जो है वो हमारा और खराब होगा। आज से अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों को अपना माजी याद रहे और हालात के साथ उसका मुकाबला करके उसके तवाज़ुन को समझकर, परख कर जो है मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल तैयार करे, तो मुसलमान जो है फिर से उनकी अज़मत रफ्ता वापस आ जाएगी जो उन्होंने गवा दी है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना तबअहु लिमा जितु बिही, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी लाई हुई शरीयत जो है वो अपनाए ना, जब तक मेरी इत्तिबा जो है वो करे ना। आज हमारे दरमियान देखिए, जब हम अपने घरों के अंदर नबी की सीरत नहीं लाते, जब हम अपने मुआशरे के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने मामलात के अंदर, अपने निकाह और रिश्तेदारी के अंदर, अपने कराबतदारों के ताल्लुक से, अपने भाइयों और अपने वालिदैन के ताल्लुक से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा नहीं हो रहे हैं, तो कहां से हमारी मदद होगी, कहां से हमारी मुआवनत अल्लाह की जानिब से आएगी। इसलिए सबसे पहली जो कोशिश करे कि अपने अंदर जो है ऐसे अखलाक पैदा करे जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो और आपके बताई हुई सीरत पर भी हम अमल करने वाले बन जाए। तब जाकर जो है हमें दुनिया इज्जत की निगाह से देखेगी। इज्जत का मेयार दुनिया की मालो दौलत में नहीं है, दुनिया की बड़ी बड़ी पोस्ट और दुनिया की चाहतों में नहीं है। इज्जत का मेयार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कामयाबी का मेयार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन पर अमल करने में रखा है।
دین کے اندر جہاں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو بیان کیا، عقائد کو بیان کیا، وہیں پر سیاست کو بھی بیان کیا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ اور سب سے پہلا غزوہ ہے۔ صحابہ کی تعداد بہت کم، صرف 313 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سامنے کفار مکہ کا 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس 17 کے ہتھیار ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کوئی پیدل چل رہا ہے، کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی کدال ہے۔ اس حالت میں، اس قسم کرسی کی حالت میں مسلمان نکلے ہیں، اور جب غزوہ بدر کے میدان میں وہاں پہ پہنچے اور جب غزوہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بیٹھ کر یا اپنے حجرے میں بیٹھ کر صرف دعا نہیں کی، بلکہ عملی طور پر میدان میں نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کر بارگاہ عزتی میں اللہ رب العزت کی دربار میں ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ تیری نہتی قوم جو ہے، اگر آج دشمنوں سے شکست کھا گئی تو دنیا کے اندر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، دنیا کے اندر کوئی تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی نہیں بچے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کو دنیا کے اندر پھیلانے والا بنے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، دعا سے منع نہیں کیا، لیکن آپ میدان میں جا کر آپ نے دعا فرمائی ہے، صرف گھروں اور مساجد اور مدارس کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے دعا نہیں فرمائی۔ یہ کیوں کیا آپ نے؟ تاکہ دنیا کے پاس پیغام جائے کہ جب حالات اس طرح کے آئیں تو آپ کو صرف زبانی طور پر دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ عملی میدان میں آ کر آپ کو وہ عمل بھی کرنا ہے اور پھر آپ کو دعا کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آج دیکھیے صرف دعا کے اوپر ڈیپینڈ ہے، صرف دعا کے اوپر جو ہے ہم نے اپنے آپ کو کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر وہ تعمیری ذہنیت پیدا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم ہی نہیں تھے جو ماضی کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلامی حکومت کا پرچم لہرایا؟ اس ملک کے اندر بھی اس ملک کے قانون کے مطابق اور اس ملک کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے مذہب پہ مکمل طور پر عمل کرنے میں آزادی ہے۔ کیوں مسلمان اس چیز سے گھبراتے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو نہیں پتا کہ شریعت اور اس ملک کا دستور اور آئین اور کانسٹیٹیوشن ہمیں کیا چیز اور کیا طریقے بتلاتا ہے؟ ہم میں سے اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، مشکل سے کچھ لوگوں کو ہی معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمیں کیا بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے۔ ہم نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی، ہم نے وہ طریقے استعمال نہیں کیے، وہ ذرائع کی طرف ہم نہیں گئے جن ذرائع کے ذریعے ہمیں اپنے حقوق پتہ ہوتے۔ حکومت سے کس طرح اپنا مطالبہ منوانا ہے، کس طرح اپنے عزت کی حفاظت، اپنے اولاد کی حفاظت، اپنے املاک کی حفاظت اور اس ملک کے اندر پرسکون طریقے پر امن و شانتی کو لے کر کس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ زعفرانی قوم ایک قوم جو فرقہ پرست ہے، جو رہ کر ملک کے اندر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہندوستان کے جو گنگا جمنی تہذیب ہے جہاں پر ہر زبان کے بولنے والے لوگ ہر 40 قدم پہ ہندوستان کے لوگوں کی زبان بدل جاتی ہے۔ آج اس ملک کے اندر جہاں ہر طرح کا گہوارہ ہے، جہاں ہر طرح کی زبان ہے، الگ الگ تہذیب ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ ان کے رسم و رواج ہیں، اس ملک کے اندر کچھ فرقہ پرست عناصر ایسے ہیں جو اس کو زعفرانی رنگ میں ڈھلنا چاہتے ہیں اور اس کو ایک ایسے طریقے کے اوپر لانا چاہتے ہیں جو صرف ایک مذہب کی قیادت کرے اور ایک مذہب کی طرف جو ہے لوگوں کو بلائے۔ حالانکہ ہندوستان کے اندر ہمارے اکابر نے بڑی محنت اور جفا کشی کے ساتھ اس ملک کو سنوارا ہے، اس ملک کے اندر خدمات انجام دی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ باہمی الفت اور محبت کا تعلق پیدا کرے، ان کے ساتھ اسلام کا صحیح تعارف پیش کرے۔ ضروری نہیں کہ صرف مسجدوں سے ہی اسلام کو پیش کیا جائے، اگر کوئی
ڈاکٹر ہے تو وہ اس ڈاکٹر کی خدمات کے اندر اپنے دوستوں غیر مسلم بھائیوں کے سامنے بھی دین اسلام کو پیش کر سکتا ہے. اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے اندر بھی اس کے سامنے اسلام پیش کر سکتا ہے. اگر کوئی ایڈوکیٹ ہے تو اس میدان کے اندر بھی اپنی اسلام کا صحیح تعارف پیش کر سکتا ہے. اسلام کا صحیح تعارف صرف زبانی طور پر نہیں ہوگا، عملی طور پر کر کے دکھلانا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھیجا تاکہ اس کی عبدیت کا حق ادا کیا جائے. مسلمان گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آئے. دنیا کفر و ضلالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اس کو نکال کر عزت کے اور کامیابی کے معیار پہ پہنچایا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ رب العزت نے کسی وقت کی کسی چیز کی قسم نہیں کھائی بلکہ پورے زمانے کی قسم کھائی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو ہے اللہ رب العزت نے قسم کھا کے بیان فرمایا ان الانسان لفی خسر. انسان چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ خسارے کے اندر ہیں. اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے شرط بیان فرمائی کہ کامیابی اور کامیابی کا معیار بتلایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، یعنی جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. تو پہلی شرط جو بیان کی گئی کہ وہ ایمان لانے والا ہو، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والا ہو، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنے والا ہو، وتواصوا بالصبر، اور جب آزمائش اور مصیبتیں آئیں تو اس وقت صبر کا مظاہرہ کرے، صبر کا دامن تھام لے اور پھر اپنے لیے جد و جہد اور لاہ عمل تیار کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا رہے، تب جا کر وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے انسان کا لفظ بیان فرمایا. انسان میں مسلمان بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی داخل ہے، ہر ایک شخص خسارے میں ہے. دنیا کی رنگینیوں کے اندر آج دنیا ہمیں حسین نظر آتی ہے جہاں پہ ہر طرح کی آسائش اور آرام کی چیزیں ہیں، لیکن حقیقی تصور یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ایمان لانے والا ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے سامنے حق کی بات کرنے والا ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو، چاہے اس کے لیے اپنے اولاد کو قربان کرنا پڑے، اپنے مال و دولت کو لٹانا پڑے، اپنے آپ کو جو ہے کھپانا پڑے، حق کا ساتھ ہوگا تب جا کے ایمان کامل ہوگا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. نئی صبح چاہتے ہیں، نئی شام چاہتے ہیں. کس طرح نئی صبح آئے گی، کس طرح نئی شام ہوگی؟ ہر رات کی تاریکی مسلمانوں سے یہ کہہ کر جاتی ہے مسلمانوں صبح کا سورج نکلنے والا ہے لیکن تمہارے حالات اسی طرح ہے جس طرح کل حالات تھے. کس طرح تمہارے حالات صحیح ہوں گے، کس طرح سدھریں گے؟ اس وقت جب ہم سر جوڑ کر بیٹھیں گے، جب ہم آپس میں مشورہ پیار و محبت سے ایک دوسرے سے بیٹھ کر بات کریں گے. آج باطل امریکہ اور یورپ کے اندر ہر ہفتے میٹنگ کر رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. ہم اس ملک کے اندر اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ 20 سے 30 کروڑ کا جو یہ افراد ہیں، جو یہ مسلمان ہیں، ہندوستان کے اندر جو رہتے ہیں، دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ان کی آبادی ہے. کئی بڑے بڑے ممالک ملا لیے جائے پھر بھی ان کی آبادی 20-30 کروڑ نہیں ہوتی ہے. تو ہندوستان کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے بڑی ہی مال و دولت سے اور بڑے ہی قیمتی دینی اور شرعی سرمایے سے ہمارے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے. ہمارے سامنے جو ہے عصری تعلیم کے میدان بھی ہیں، ہمارے سامنے دینی خدمات کے پلیٹ فارم بھی ہیں. اس کے اپنائیں، بلا وجہ دنیا کی خرافات میں لگ کر وقت کو ضائع کرنے سے بچا کر اپنے آپ کو ان اوصاف سے متصف کریں، ان میدان کے اندر آئیں، تب جا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد اعلاء کلمت اللہ جو ہے وہ پورا ہوگا. اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.